بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. خون کی گرمی سے خود اپنا جہان پیدا کر، خون کی گرمی سے خود اپنا جہان پیدا کر، ہمت و تحقیق سے خود عظمت ایجاد کر. اے مسلمان ذلتوں کے راستوں کو چھوڑ دے، اے مسلمان ذلتوں کے راستوں کو چھوڑ دے، زندگی کی ڈور کو کشکول سے آزاد کر. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام منصفین حضرات، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کے اس تقریری مقابلہ میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اقتصادی نظام اسلام اور دیگر ادیان میں موازنہ کے عنوان سے معنون ہے. اصطلاح معیشت میں ایسے وسائل کی دریافت کو کہتے ہیں جو دولت و ثروت کے پیدا کرنے کے بنیادی طریقے، اس کے خرچ کے صحیح استعمال اور اس کی ہلاکت و بربادی کے حقیقی اسباب بتا سکیں. سامعین ذی وقار، اس جہان رنگ و گل میں بہت سے طریقۂ معیشت رائج ہوئے، بہت سے مذاہب نے اقتصادی نظام کے فارمولے پیش کیے، مگر جو طریقہ اقتصاد حلقہ اسلام کے جوان رحمت سے عالم کائنات کو ملا ہے وہ دوسرے مذاہب میں مفقود نظر آتا ہے. میں جب بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات و تعلیمات کا مشاہدہ کرتا ہوں تو ان کا تعارف اسلام کے حلقہ رحمت میں آنے والی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان الفاظ میں پیش کرتی ہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. آگے اس کی وجہ بیان کرتی ہیں، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یعنی محتاجوں کے فقر و فاقہ کی داد رسی اور سد باب کے لیے آپ کی ذات عالی ایک کامل نمونہ ہے، اور آپ جو نسخہ کیمیا غار ہرا سے لے کر آئے ہیں وہ بھی اقتصاد معیشت کا عظیم شاہکار ہے. کبھی ارشاد ہوتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کبھی ارشاد ہوتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کبھی ارشاد ہوتا ہے فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء. کبھی اپنے محبوب کی زبان سے اقتصادی نظام کو یوں عیا کیا جاتا ہے الاغنیاء وکلائی والفقراء عیالی فاذا بخل وکلائی علی عیالی ادقتہم وبالی ولا ابالی. پتہ چل گیا اقتصادی نظام کا بحر ذخار اگر پھوٹتا ہے تو دامن اسلام سے پھوٹتا ہے. سامعین مکرم، یہ تو اسلام کا وہ گوشہ رحمت ہے جو غار ہرا سے نکل کر تشنگان حق کو سیراب کرتا ہے. اگر آپ فرات کی چوٹی سے طلوع ہونے والے آفتاب ہدایت کی کرنوں کو پرکھیے تو وہ بھی اقتصادی نظام کی پر نور شعاع چہار دام عالم میں پھیلاتا نظر آتا ہے. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کبھی ارشاد ہوتا ہے من فقہ الرجل رفقہ فی معیشۃ، کبھی اعلان ہوتا ہے ان اللہ فرض علی الاغنیاء فی اقواتہم بقدر ما یکفی فقراءہم. علامہ ابن حزم اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں، فرض علی الاغنیاء فی اقواتہم من اہل کل بلد ان یقوموا بفقرائہم یجبرہم السلطان علی ذلک. اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع اس بات پر نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ننگا یا ضروریات رہائش سے معلوم ہے تو مالدار کے زائد مال سے اس کی کفالت فرض ہے. مفسرین میں سے جلیل القدر مفسر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کی تفسیر میں اسلام کا اقتصادی نظام یوں واضح کرتے ہیں ان المراد بالانفاق ما يعم انفاقهم على غیرها والقوام في كل ذلك خیر. اب دوسرے مذاہب کے لائے ہوئے اقتصادی نظام پر نظر ڈالیے. یہودیت، نصرانیت، دیدک دھرم، زرتشی دنیا عالم کے بڑے بڑے مذاہب شمار کیے جاتے ہیں. عیسائیت کو پرکھ کر دیکھیے تو رہبانیت کی تعلیم اس کا بنیادی عنصر نظر آتی ہے. یہ ارباب دولت و ثروت کے لیے خدا کی بات چاہت میں کوئی حصہ تسلیم نہیں کرتی.
سرمایہ کاری کو ناپسند کر کے وہ کوئی ایسا عملی اقتصادی نظام پیش نہ کر سکی جو سامنے رکھ کر اقتصادی عادلانہ نظام مرتب کیا جا سکے اور ایک دیندار کو صحیح دیندار بنا کر جماعتی زندگی کا مفید جز بنایا جا سکے۔ دوسرا مذہب زرتشی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس مذہب میں بھی ظالمانہ طریق پر حصول دولت و ثروت پر تنقید و مذمت تو ملتی ہے، مگر احکام و قوانین اقتصادی نظام کے عملی اجرا کا دور تک سراغ نہیں ملتا۔ تیسرا مذہب دیدک ہے۔ بلا شبہ اس میں ظالمانہ نظام کے خلاف چند پند و نصائح کے علاوہ کوئی ایسا عملی نمونہ نظر نہیں آتا جو عالمی دنیا کے لیے اقتصادی نظام کا عملی نمونہ بن سکے۔ پھر میں کیوں نہ مسلمانوں کی عظمت کو سلام کروں جنہوں نے وہ قوانین مرتب کیے ہیں جو رہتی دنیا تک اقتصادی نظام کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پھر ان کی عظمت کا بھریرا عالم میں یوں لہراتا ہے کہ دنیا انہیں عقیدت کا سلام کر کے کہتی ہے کہ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، کہ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مستفوی ہے۔ عزیزان من، کائنات انسانی میں عادلانہ نظام کے مقابلہ میں سرمایہ دارانہ نظام نے اطراف عالم پر تسلط کی ناکام کوشش کی ہے، اور ایسی کوشش کا ترقی یافتہ نظام فسطائیت کے نام سے موسوم ہوا ہے، جو یورپ کی حکومتوں میں وافر مقدار میں تسلط پا چکا ہے۔ مگر جب میں اس کا موازنہ اسلام کے نظام اقتصاد سے کرتا ہوں تو مجھے یہ تبادلہ و موازنہ بھی اسلام کی توہین نظر آتا ہے۔ جی ہاں، اسلام کہتا ہے کہ چند مخصوص افراد میں دولت کی تقسیم کر کے فقراء کو بھوک مارنا حرام ہے، جبکہ فسطائیت کے بنیادی مخصوص افراد کی اجتماعی اور انفرادی ضروریات کو پورا کرنے پر ہے۔ مگر اسلام کا نظام اقتصاد انفرادی ملکیت پر شرائط عائد کر کے اسے اجتماعی حقوق کے زیر اثر قرار دیتا ہے، جبکہ فسطائیت کہتی ہے کہ انفرادی ملکیت لامحدود ہے اور اجتماعی حقوق سے بالاتر ہے۔ لہٰذا اسلام کا یہ طرح افتخار ہے کہ وہ چند لوگوں کی خوشحالی اور عیش پسندی کی خاطر لاکھوں انسانوں کو بھیٹ نہیں چڑھاتا، بلکہ ہر ایک کو اس کا مرتبہ فراہم کر کے لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ لہٰذا اسلام، بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اسلام کی تعلیم یہاں عام کریں گے، اسلام کی تعلیم یہاں عام کریں گے، سب کا بھلا جس میں وہی کام کریں گے، سب مل کر ترقی کے لیے کام کریں گے، افسر ہو کہ تاجر ہو، وہ آقا ہو یا مزدور، ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور۔